بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری سے متعلق آج کا میرا موضوع ہے سعودی عرب کا جو اس وقت حکمران خاندان ہے، ان کی تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو عام طور پہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آل سعود کہا جاتا ہے، اور ان کا جو بانی تھا اس کا نام تھا عبدالعزیز، اور اس نے اپنے لیے جو لقب اختیار کیا وہ اس نے ابن سعود اختیار کیا، جس کی وجہ سے پھر یہ عرب کا نام جو تھا وہ سعودی عرب پڑا۔ تو بہرحال اس کا جو ایرا جو ہے وہ 1880 سے 1953، 1880 میں عبدالعزیز کی پیدائش ہے۔ یہ پھر کلیئر کر لیں، خاص طور سے جو ہسٹری سے جو لوگ جن کو شوق ہے، ایسے جو سٹوڈنٹس ہیں جو پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں، کہ آل سعود یا ابن سعود، ان کا جو مین وہ بندہ جس نے سعودی عرب کی بنیاد رکھی، جس نے ان کی حکومت کے لیے تحریک کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا، اس کا نام عبدالعزیز ہے، عبدالعزیز۔ اور وہ 1880 میں اس کی پیدائش ہے ریاض میں 1880 میں پیدا ہوا، اور پھر 1953 میں اس کی جو ہے وہ وفات ہے۔ تو عبدالعزیز کا جو والد تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن، اور وہ صرف ریاض کا حکمران تھا۔ ریاض شہر جو اس وقت جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے وہ اس کا حکمران تھا، لیکن 1887 میں محمد بن رشید اس وقت جو حجاز کا حکمران تھا اس نے اس کو مزول کر دیا، یعنی کہ بے دخل کر دیا ریاض کی حکمرانی سے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ عبدالعزیز کا جو والد تھا عبد الرحمن وہ صرف ریاض کا حکمران تھا، اور اس کو بھی 1887 میں محمد بن رشید نے مزول کر دیا، ہٹا دیا، اور عبداللہ بن فیصل کو تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ مطلب کہ اس طرح سے جب عبداللہ بن فیصل کا پھر انتقال ہوا تو پھر جو حکمرانی تھی ریاض کی وہ آل رشید یا ابن رشید کی فیملی میں چلی گئی، اور جو عبدالعزیز کی جو فیملی تھی، ان کے جو والد تھے، وہ حکمرانی سے علیحدہ ہو گئے۔ اور پھر عرصہ گزرا، کئی سال گزرے، کوئی 15-20 سالوں کے بعد 1902 میں یہ سن ذرا یہ کہ 1887 میں ریاض کی حکمرانی سے ان کو علیحدہ کیا گیا، اور 1902 میں عبدالعزیز نے صرف 200 اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کو سپاہی کہہ لیں، ان کو فوجی کہہ لیں، ان کو ان کے مہتی کہہ لیں، صرف 200 بندے اس کے ساتھ تھے، اور اس نے پہلی مرتبہ کوشش کی صرف 200 بندوں کے ساتھ، اور ریاض پر اپنے والد کے تخت کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ان کا کوئی مذہبی ان کا پرسپیکٹیو نہیں، مذہب یعنی کہ یہ پھر ساتھ انہوں نے مذہب کا جو نعرہ تھا وہ ساتھ انہوں نے ایڈ کیا۔ تو بہرحال اپنے والد کے اقتدار کو واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی 18-20 سالوں کے بعد انہوں نے 1902 میں پہلی مرتبہ 200 لوگوں کے ساتھ، 200 افراد کے ساتھ کوشش کی، اور ریاض کا تخت جو تھا وہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ جی یہاں تک ذرا ریاض کی حکمرانی انہوں نے دوبارہ حاصل کر لی۔ پھر ہوا یہ کہ ورلڈ وار جو اس کا جو پہلا جو فیز اس کا تھا، اس کے بعد حالات میں تبدیلی، پوری دنیا کے حالات تبدیل ہوئے، یعنی کہ کلونیل سسٹم جو جہاں پر پوری دنیا میں جو حالات تھے، جہاں پر بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ان کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن شریف میں بھی فرمان ہے۔ تو بہرحال حالات تبدیل ہوئے، اور حجاز کی جو مرکزی گورنمنٹ تھی، کہ ترک بیسیکلی کمزور ہو چکے تھے ان دنوں میں، وہ تو اپنے آپ کو رو رہے تھے، تو حجاز کی جو حکمرانی تھی وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی، اور یہ حسین بن علی جو اس وقت حجازی گورنمنٹ کا جو حصہ تھا، گورنر تھا وہ مکہ شریف کا، تو شریف مکہ کا اس کو لقب حاصل تھا حسین بن علی کو۔ تو اس نے انگریزوں سے تعاون حاصل کر کے، انگریز یہاں پر انٹرفیئر کر رہے تھے، تو اس نے خرما پر قبضہ کرنے کی، یہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے خرما، وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا یہ پہلا پھر ٹکراؤ اس کا عبدالعزیز کے ساتھ ہوا، حسین بن علی کا جو کہ شریف مکہ تھا، اس کا پہلا ٹکراؤ، کچھ جھڑپیں ہوئیں، پھر باقاعدہ اس نے جنگ کی شکل اختیار کی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ 1924 میں دیکھیں، یہ 1887 میں ان کی یہ سٹرگل شروع ہوئی، 1902 میں پہلی مرتبہ عبدالعزیز نے اپنے صرف 200 ساتھیوں کے ساتھ ریاض کا تختہ دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 1924 میں، اب یہ پوری ایک سٹرگل ان کی کوئی 30-40 سالوں کی، تو 1924 میں انہوں نے طائف کا جو بڑا علاقہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔
طائف شہر اور اس کے گرد و نواح یہ سارا زرعی علاقہ ہے، عرب کا بڑا زرخیز علاقہ ہے، اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا. اور پھر یہ ستمبر کی بات ہے، اور پھر آگے دسمبر میں چل کے انہوں نے حرمین شریفین دونوں حرم مطلب کہ مکہ شریف کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، اور مدینہ منورہ کے اوپر بھی عبدالعزیز نے کنٹرول حاصل کر لیا. اور اس دفعہ ان کا پورے عرب میں ان کی حکومت مضبوط ہو گئی. یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں جب حرمین شریفین کا کنٹرول ان کے پاس آ گیا تو حجازی گورنمنٹ تو ایک لحاظ سے ختم ہو گئی. یہ 1924 کی بات ہے. اور پھر 1932 انہوں نے عرب کا نام جو تھا اس کے ساتھ سعودی اپنے وہ بوجداد کی وجہ سے کل ایک ساتھ لگایا، اور اس طرح سے یہ پھر 1932 میں پہلی دفعہ سعودی عرب کے نام سے یہ ملک جو تھا وہ سامنے آیا. 1932 میں نئے نام کے عرب تو اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، بہت بڑا اس کا ایک رول رہا ہے قوموں میں. تو بہرحال سعودی عرب کے نام سے نئے نام کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں یہ خطہ ابھرا عبدالعزیز کی سربراہی میں، عبدالعزیز کی حکمرانی میں. تو پھر انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی. یہاں پر اہل حدیث مسلک جو تھا، وہابی مسلک جو ہے، انہوں اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے پھر روشنی میں انہوں نے بہت ساری مذہبی لحاظ سے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی انہوں نے حرمین شریفین میں بھی پورے بلکہ عرب میں انہوں نے اپنے مطابق جو تھا وہابی مسلک کی روشنی میں، اہل حدیث مسلک کی روشنی میں انہوں نے اپنے مسلک کی بھی ترویج کی اور اپنی حکومت کو بھی مضبوط کیا. تو اس طرح یہ سفر ان کا جو 1887 میں ایک لحاظ سے شروع ہوا، ان کے باپ کا اقتدار جب چھنا